میں نے دیکھی جب بھی میں افریقہ سے آتا ہوں وہ سال سے تعلق ہے کہ ماشاءاللہ یہاں یہ علاج کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کنسیشن دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ مریض پریشان نہ ہو۔ اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں ایک مہینہ پہلے افریقہ سے آیا، ملک کے مختلف شہروں میں میرے پروگرام چل رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا اس کی ٹریننگ کرنا ہے، فاؤنڈیشن بھی ہمارے ہاتھ سے کٹوایا تھا، تو میں آیا اور جمعے کا مبارک دن سمجھ کر آیا۔ ماشاءاللہ ان کا ہاسپٹل دیکھ کر، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر، نیت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اور جو یہاں ودھایک اور دیگر حضرات آئے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو ہر کوئی چاہتا ہے، وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، امام ہو، سماجی کام کرنے والا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، وہ وقت کا ودھایک ہو۔ دیکھو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے دل میں ایک جذبات ہیں، ان کی ایک نیت ہے کہ میرے ذریعے سے انسانوں کی ہیلپ ہو جائے، میرے ذریعے سے انسانوں کی مدد ہو جائے۔ اب انسان میں ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، چمار ہیں، سب کے سب انسان ہیں، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا گوڈ ہے، پرماتما ہے، ایشور ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بحیثیت انسان سب کی ہم کو مدد کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ایک صاحب اوپر بیان کر رہے تھے، وہاں پر بتا رہے تھے کہ ہمارا اسلام مذہب یہ سکھاتا ہے کہ صحیح طریقے سے پیش آؤ، نماز پڑھو، اس میں حکمت ہے۔ تو وہ تو عالم نہیں ہے، لیکن میں اس کو بتلانے والا تھا اور کہنے والا تھا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو کہیں اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ایک ہمارا ابھی دعا ہونے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں ضروری بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کے ذریعے سے انسانوں کی کیسی خدمت کروں۔ ایجوکیشن میرے پاس ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، جو مجھ کو پیسہ ملنا ہے وہ تو گوڈ دے گا، اللہ دے گا، خدا دے گا، ایشور دے گا، لیکن انسان بحیثیت انسان کے کام آ جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے 2 منٹ لے کر کے بس دعا کرنے جا رہا ہوں۔ ہم افریقہ میں سیٹرڈے کو ہالیڈے کے لیے جا رہے تھے، تو ہم ایک جگہ اترے پکنک کے لیے، نماز کے بعد تھوڑی پکنک کر لیں پھر آگے چلیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کا پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ، اس کا سن، اس کا لڑکا پوری اپنی فوج کے ساتھ آیا اور وہ ایک غریب کے پاس پہنچا، ساتھ میں ایک جھونپڑی تھی، اس نے اس کو اٹھایا، کھانا کھلایا، کھانا دیا، کھانا کھلایا۔ اس کے بعد میں نے کہا who is this؟ یہ کون ہے؟ ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا سن ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پرسٹ ہیں۔ میں ان سے ملا کہ مولانا صاحب یو فرام ویئر؟ میں کہا I'm from India, I'm from Zambia, I am PhD in Arabic and Urdu in Zambia۔ تو اس بیٹھ گئے میرے ساتھ کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہا میں قرآن شریف پڑھاتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں۔ میرے ساتھ وہ 30 منٹ بیٹھے، کہنے لگے آپ قرآن سنائیے۔ وہ عیسائی ہے، مجھ سے قرآن سنتا ہے۔ میں نے قرآن سنایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب آئی نو عربک، تو عربک جانتے ہیں آپ؟ جی میں جانتا ہوں۔ کہ اس میں کہاں آیا کہ مسلمانوں کا رب ہے اللہ؟ رب العالمین ورڈ کا رب ہے اور عالمن ورڈز کا رب ہے۔ آپ نے بڑا اچھا ٹرانسلیشن کیا، آپ ہمارے ساتھ لنچ کریں گے۔ تو میں نے کہا آپ عیسائی اور آپ جناب یہ کہتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان آپ نے مجھے پکارا، میری بات کو سنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج اسلام نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے، سب کے لیے یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا خلاصہ اور ایکسپلینیشن یہ ہے، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 5 وقت کی نماز کے بعد یہ کلمہ صبح اور شام پڑھ لے، مائی کا لال نہیں ہے کوئی آپ کا بال بھی کر سکے۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پی ایم صاحب بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ناجائز کوئی ڈاکو اور ظالم بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گویا کہ آپ کی یہ باڈی گارڈ ہو جائے گی یہ چیز۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمات یہ ہیں دوستو، آج میں ڈاکٹر صاحب کے اس ہاسپٹل سے آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لو گے بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کو، کہ صبح شام آپ یہ کلمات کو پڑھیں، درود شریف 3 مرتبہ،
اور اس کے بعد پڑھیں یا فتاح، یا فتاح۔ اگر کوئی اس کو 125 بار پڑھ لے، جہاں جائے گا عزت ملے گی، جہاں جائے گا روزی ملے گی، جہاں جائے گا کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا۔ یا فتاح۔ میں نے پریزیڈنٹ کے سن کو، لڑکے کو ساؤتھ افریقہ میں یہ دی، اس کے بعد وہ ایک دن جا رہا تھا تو اس پر 18 گولیاں چلی، ایک دم 18 گولیاں۔ اور کالے بڑے ڈینجر ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ساؤتھ افریقہ کے کالے اتنے ڈینجر، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے میری بات پر عمل کیا، جو میں نے یہ نسخہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا۔ وہ یا فتاح پڑھتا رہا، یا فتاح ایوری ڈے پڑھ کے نکلتا تھا۔ تو گولیاں آئی اور اس کی کار، وہ ایسی کار تھی جس میں گولی اندر نہیں آتی تھی، لیکن یہ باہر جھانک رہا تھا، پکنک کے طور پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر بچا، گاڑی بچی، اس کے باڈی گارڈ بچے، اور پھر اس نے ہمارے دوست کو کہا جو ڈربن میں رہتا، وہ پیر صاحب کو زامبیا فون کرو کہ آج ان کے اس منتر سے، جو منتر اس نے دیا تھا، انگلش کا لفظ بولا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا فتح میں نے پڑھی، آج میں بچ گیا۔ تو بھائیوں، ڈاکٹر شاہ نواز صاحب کے ہاسپٹل میں ہم آ کے خوش ہوئے، آپ سے مل کر خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت دے۔ آپ حضرات جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے یہ دعا یا فتح، اس کو 125 بار پڑھ لیں۔ اور دوسری جو چیز ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، ابھی جو نماز کی طرف نہیں آئے، ان کے لیے یہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کا ایک عمل ہے، انسان جب صبح کو نکلے اس کے صدقہ کرے، صدقہ چاہے 1 پیسہ کیوں نہ ہو، اور یہ سمجھ کے نکلے کہ میرے ذریعے سے کسی انسان کو فائدہ پہنچ جائے۔ آپ یہ تجربہ کر لو، صدقہ کر دو اور یہ تکلیف نہ پہنچے، انسان کو فائدہ پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری حفاظت کرے گا، اور اللہ اس کے بزنس میں، ہیلتھ میں، ویلتھ میں برکت دے گا۔ تو آج یہ وقت کے ایم ایل اے، ایم پی اور ودھایک ہمارے حضرت کے پاس لکھنؤ آ رہے ہیں، اکھلیش، ملائم سنگھ آ کے سر جھکا رہا ہے، مایاوتی وہ حضرت سے وقت مانگ رہی ہے، مودی جی، پی ایم صاحب، میں بالکل، اگر میڈیا والے میری بات کو بالکل پہنچا سکتے ہیں، ایسے اللہ والوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو پولیٹکس میں نہیں، پولیٹکس والوں کو کوئی اعتبار نہیں، یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، یہاں کچھ کہہ دیا، باہر جا کر کچھ کہہ دیا، لیکن اللہ، اس کا رسول کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ سے پیسہ تو آ جائے گا، لیکن اس جھوٹ کے اندر برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے بھائیوں کو سب کو کہوں گا، آپ جتنے بھی لوگ یہاں آخر میں رہ گئے، بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جھوٹ نہ بولنا، کسی کا دل نہ دکھانا۔ پھر دیکھیے، جہاں مودی جی بیٹھا ہے وہاں اللہ آپ کو بٹھائیں گے، جہاں اکھلیش بیٹھا ہے وہاں آپ جائیں گے۔ ہماری پوری تاریخ ہے، 800 برس مسلمانوں نے انڈیا میں حکومت کی، اورنگزیب بادشاہ گزرا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، دعا ہونے جا رہی ہے، وقت بھی بہت جو ہے تنگ ہے، پھر مسجد میں جا کے بات کرنا ہے، اور بہت بڑا مجمع آ رہا ہے یہاں کی جامع مسجد میں، انشاءاللہ وہاں بات کرنی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھا، اورنگزیب اتنا بڑا بادشاہ رہتے ہوئے، لیکن ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹی۔ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا، نماز تو نماز، تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اورنگزیب روزانہ 10 سپارے پڑھتا تھا۔ اورنگزیب ایک دن موتی مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، تو برادران وطن میں سے ایک عورت نے، جو ہندو تھی، دامن پکڑ لیا، اے اورنگزیب، جب تک فلاں مسلمان سے میرا بدلہ نہیں دلوائے گا، میں یہ آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت اورنگزیب نے کہا، کیا اس نے ظلم کیا؟ میں بلایا گیا۔ ارے بھائی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اس عورت نے کہا، کل اس نے میرے بچے کو 1 تھپڑ ناجائز مارا، اور یہ آپ کے محل میں کام کرتا ہے، لال قلعے میں۔ اورنگزیب نے کہا، بڑھیا صحیح کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، جی میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، مسلمان، غلطی مجھ سے ہو گئی، واقعی میں نے تھپڑ مارا۔ کیوں مارا؟ میری وائف سے فائٹنگ ہو گئی تھی، میں غصے میں تھا، اس نے میری بات کو نہیں سنا، تو میں نے اس کے بجائے اس کے لڑکے کو تھپڑ لگا دیا۔ اورنگزیب نے کہا، جب تک یہ ماں تجھے 5 تھپڑ نہ مار لے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، ورنہ نوکری سے سسپینڈ۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نہیں صاحب، یہ تو بڑے آفیسر ہیں، بس ان کا یہ کہنا ہی کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی۔ اورنگزیب کہنے لگا، اماں جان، آپ کو یا تو دل سے معاف کرنا ہوگا، تھپڑ مارنے ہوں گے، آپ ان کو تھپڑ ماریے۔ تو وہ عورت کہتی رہی، نہیں نہیں، آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا۔ پھر انہوں نے سوری کیا، اور سوری معافی مانگنے کے بعد
پھر اورنگزیب نے ان کا مرتبہ بڑھایا اور اس عورت کو گھر اس کو چھوڑنے کے لیے گئے، اس کے لڑکے کو کھانا دیا پینا دیا۔ جب اورنگزیب جیسے بادشاہ تھے تو ہندوستان کی حکومت میں رہنے والے یہاں کے ہندو مسلمان امن سے رہتے تھے، لیکن آج ہمارا کرپشن ہو چکا، فرقہ پرستی پھیلی ہوئی ہے، یہ نام نہاد لیڈر ہمارا آپ کا سودا کر رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں بھوکے ننگے، ان کو کھلانے والا کوئی نہیں، ان کے پیسے بینکوں میں سڑ رہے ہیں، اور یہ بھاشن بڑے بڑے دینے والے آج شرابوں میں لت ہیں، ہماری مائی بہنوں کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جس کے پاس پروف ہے تو بھائیو ڈاکٹر صاحب نے ہاسپٹل قائم کر کے ہمارے قاضی کے علاقے پر احسان کیا کہ یہ ایسے لوگوں کا یہاں علاج کریں گے انشاءاللہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یہ ایسے لوگوں کو اپنے گلے سے لگائیں گے کہ جن کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کاروبار میں اور ان کے اس ہاسپٹل میں اور ان کی ہیلتھ ویلتھ میں خوب برکت عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور جمعے کا دن ہے، ہمیں بھی آگے لمبا سفر ہے اور بھی آگے جانا ہے۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد رکھے، شاد رکھے، نظر بس سے ڈاکٹر صاحب کی حفاظت کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا